صل على نبينا صل على محمد۔ عورتوں کے باب میں نصیحت۔ آج کے اس سبق میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں اور ایک شوہر کی اپنی بیوی کے لیے کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے اور ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے، اس سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اور اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اس سلسلے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کو نقل کر کے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے عورتوں کے ساتھ اسی طرح کی زندگی گزاریں اور ان کی جو ذمہ داریاں، ان کے جو حقوق ہم سے وابستہ ہیں، ہم اس کو ادا کرنے والے بنیں۔ اس کے بعد اگلا سبق جو آئے گا اس کے اندر صاحب کتاب نے عورتوں پر مردوں کے کیا حق ہے، مرد کی کیا ذمہ داری، عورتوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مرد کی کس طرح خدمت کریں، اس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ چونکہ دنیا میں رب کریم نے اس انسان کو جو پیدا کیا تو انسان میں دو نوع بنائی، ایک مرد ایک عورت، اور دونوں سے ایک دوسرے کی ضرورت کو وابستہ کیا۔ مرد اپنی تسکین اور اپنے سکون کے لیے عورت کا محتاج ہے اور عورت اپنی زندگی گزارنے میں اپنے شوہر کی محتاج ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت کھل کر صرف تعلیم نہیں دی بلکہ عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر بھی اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کر کے بتایا اور بیویوں کے ساتھ زندگی گزار کر بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر ہیں، امام الفقہاء ہیں، بہت بڑا آدمی ہے۔ کسی نے حضرت سے یہ سوال کیا کہ شریعت تو سمجھ میں آ جاتی تھی اللہ کی کتابوں سے اور توحید سمجھ میں آ جاتی تھی دنیا کے نظائر کو دیکھنے سے۔ دنیا کے نظارات ہی کچھ ایسے ہیں کہ اس کو دیکھنے سے اللہ سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی گزشتہ مجلس میں بتایا کہ اللہ پانی کا ایک قطرہ برساتا ہے اور وہ قطرہ آم کے درخت میں پہنچتا ہے تو آم پیدا ہوتا ہے، اور سیب کے درخت میں پہنچتا ہے وہی پانی تو سیب پیدا ہوتا ہے، اور غلہ ذات اناج اور گیہوں کے پودوں میں پہنچتا ہے تو اس سے اناج اور غلہ پیدا ہوتا ہے، اور وہی قطرہ بکری کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو دودھ پیدا ہوتا ہے، اور وہی قطرہ پانی کا سیپی اور صدف کے منہ میں جو سمندر کی تہہ میں ہوا کرتی ہے، جب یہ قطرہ پہنچتا ہے تو اللہ اس سے موتی بنا دیتا ہے، اور یہی قطرہ جب ہرن کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو اللہ اس کو مشک بنا دیتا ہے، اور یہی قطرہ جب سانپ کے منہ میں پہنچتا ہے تو اللہ اس کو زہر بنا دیتا ہے، اور یہی قطرہ جب انسان کے بدن میں پہنچتا ہے تو اللہ اس سے حیات عطا کرتا ہے۔ یہ پانی اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ دنیا کے نظائر سے رب سمجھ میں آتا تھا اور اللہ کی کتابوں سے مسائل سمجھ میں آتے تھے، پھر انبیاء کی ضرورت کیا تھی، نبی کی کیا ضرورت تھی؟
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جامع جواب دیا. فرمایا اگر نبی نہ ہوتے تو نکاح اور زنا کا فرق سمجھ میں نہ آتا. ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. نکاح اور زنا کا فرق سمجھ میں نہ آتا. ایک ہی عورت سے جب انسان بلا نکاح کے تعلق کرتا ہے وہ زنا ہے، اور اسی عورت سے ایک نکاح کا واسطہ آ جاتا ہے تو وہ عورت زندگی بھر کے لیے حلال ہو جاتی. فرمایا جائز اور ناجائز کا فرق نہ سمجھ پاتے، دوست اور دشمن کی تمیز سمجھ میں نہ آتی، حلال اور حرام کا فرق سمجھ میں نہ آتا، پاکی اور ناپاکی کے مسائل سمجھ میں نہ آتے. پیشاب بھی پانی ہے اور پانی بھی پانی ہے. یہ کیسے سمجھ میں آتا کہ اس پانی سے ناپاکی ہوتی ہے اور اس پانی سے پاکی ہوتی؟ سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا تھا کہ دودھ بھی بدن سے نکل رہا ہے اور پیشاب بھی بدن سے نکل رہا ہے، پھر ایک پر ناپاکی اور ایک پر پاکی کا حکم. یہ فرق انبیاء کرام کے آنے سے سمجھ میں آیا. یہ ہیں وہ انبیاء کی ضرورت. اللہ کی کتاب ہر ایک کے سمجھنے کے بس کی نہیں ہے. اللہ کی کتاب کوئی ایسی نہیں ہے کہ دنیا کا ہر انسان اس کو سمجھ لے. یہی وجہ ہے کہ عثمان ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر ہیں، اور آپ کے مصنف ابن ابی شیبہ بہت مشہور کتاب ہے حدیث شریف. ان کے بھائی ابو بکر ابن ابی شیبہ وہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، لیکن عجیب حال ہے کہ یہ ابو بکر ابن ابی شیبہ اتنے بڑے محدث ہو کر الف لام میم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کو وہ پڑھتے تھے. الف لام میم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اتنا بڑا محدث ہے اور علم کو الف لام میم پڑھ دیا. ان سے پوچھا گیا کہ یہ الف لام میم نہیں ہے. وہ کہنے لگے میں کسائی کی قرات کو نہیں لیتا ہوں، میں اور میرا بھائی ہم الف لام میم پڑھیں گے. جب ان کو سامنے صحیفہ عثمانی رکھا گیا اور فرمایا کہ حضرت عثمان بلکہ اس سے پہلے کے دور سے، دور نبوت سے الم تر کیف پڑھا گیا، تب جا کر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. اتنا بڑا محدث، عربی زبان کا ماہر، فصاحت و بلاغت کے معیار پر پہنچا ہوا، اور وہ علم کو الف لام میم پڑھ رہا ہے. اگر نبی ہمیں قرآن پڑھنے کا طریقہ نہ بتاتے تو ہمیں قرآن پڑھتے بھی نہ آتا. اسی لیے نبی کا وظیفہ قرآن کریم نے جو بیان کیا وہ ہے یتلو علیہم آیاتہ. نبی تمہیں تلاوت کا طریقہ بتاتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کے معانی تمہیں سمجھاتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں کی صفائی بھی کرتے ہیں، تزکیہ قلوب. بہرحال اللہ نے دنیا میں انسان کی دو نوع، دو قسم، ایک مرد اور ایک عورت، اور دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. صرف مرد کے حقوق عورت سے نہیں، عورت کے بھی حقوق ہیں مرد پر. اور وہ کیا حقوق ہیں؟ روایت کے ضمن میں وہ حقوق سامنے آئیں گے. سب سے پہلے تو قرآن کریم کی آیت پیش کی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو. معروف کا معنی ہوتا ہے عورت کے وہ تمام حقوق ادا کرنا جو خلاف شرع نہ ہو.
شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ہاں، شریعت کے خلاف اگر تقاضا ہے تو پھر وہ حق عورت کا ادا نہیں کیا جائے گا۔ تو زندگی گزارو عورت کے ساتھ بھلائی کے ساتھ۔ دوسری آیت میں فرماتے ہیں اللہ جل شانہ، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور ہرگز تم قادر نہیں ہو سکتے کہ تمہاری تمام عورتوں کے درمیان تم انصاف کر سکو، اگرچہ تم چاہتے ہو تو بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ تب ہے جب کہ ایک سے زائد عورتیں ہو، 2 بیوی ہیں، 3 ہیں، شریعت مطہرہ نے 4 عورتوں کی اجازت دی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 11 عورتوں تک کی اجازت تھی، اس سے زائد کی اجازت اللہ کے نبی کے لیے بھی نہیں تھی۔ اور بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جنتی 30 مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی، جنتی 30 مردوں کی طاقت، اور جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی، ہر مرد کو 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہی میں جنتی 30 مرد کا مطلب یہ نکلا کہ دنیا کے 3000 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ ہم ان مستشرقین سے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خواہش پرست کا الزام رکھتے ہیں، اولاً تو ہم ان کو جواب دیں گے، اگرچہ سارے انبیاء ہمارے ہیں، سب پر ایمان لانا ہمیں ضروری ہے، ایک نبی کا انکار یا ایک نبی پر اشکال ایمان سے نکال دیتا ہے، لیکن جواب کی حد تک ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی 11 بیویوں پر تمہیں اشکال ہے تو خود تمہاری شریعت مطہرہ میں غور کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اور بنی اسرائیل کے نبی ہیں، یہود کے نبی ہیں، اور آپ کی 100 بیویاں ہیں۔ جو اشکال تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہو وہ اشکال حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہود یوں کہا کرتے تھے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، 7ویں پارے میں ہے، اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نہیں اتاری، کسی پر نہیں اتاری۔ اصل وہ کہنا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے، کوئی کتاب نہیں اتاری ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کر رہا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نفی کے لیے وہ سبھی کی نفی کرتے تھے، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی نبی پر کوئی کتاب نہیں اتاری۔ تو اللہ نے بہت پیارا جواب دیا، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کسی نبی پر کوئی کتاب نہیں اتاری تو تمہارے موسیٰ پر تورات کس نے اتاری؟ قرآن کس طرح جواب دے رہا ہے؟ تمہارے نبی پر کتاب کس نے اتاری؟ یہاں منطق کی ایک بحث ہے، وہ آپ کے کام کی تو نہیں ہے لیکن میں عرض کر دوں، یہ حضرات علماء جانتے ہیں کہ سالبہ کلیہ کی نقیض مجیبہ جزیہ آئی، اور مجیبہ جزیہ سے پہلے کلمے کی نفی کر دی، اور جب ایک کا اثبات ہوا تو اب تمام کا اثبات ہو جائے گا۔ مطلب جب موسیٰ پر کتاب ثابت ہو گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتاب ثابت ہو گئی۔ یہ ہے انداز بیان قرآن کریم کا۔ تو اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے نبی پر اشکال ہو رہا ہے 11 بیویوں پر، تو پھر اشکال سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ہوگا۔ الیاذ باللہ، ہم اشکال نہیں کر رہے ہیں،
لیکن تمہارے جواب میں ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں آپ کیا کہو گے؟ لیکن یہ یہود جو بے بہبود قوم ہے، ان کی ریشہ دوانیاں اور ان کی شرارتیں بہت پرانی ہیں۔ جب سے ان کا وجود ہوا ہے، ان کا خمیر ہمیشہ شرارتوں ہی میں چلا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کو جب معاف نہیں کیا، حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل مکہ نے ستایا، تو قرآن کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے مسلمانوں کو خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم میرے محبوب کو ایسے نہ ستانا جیسے موسیٰ کو ان کی قوم نے ستایا۔ معلوم ہوتا ہے یہ طریق تو بہت پہلے سے جاری ہے ان کا، انبیاء کو ستانے کا۔ تو یہ جو آیت ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا، یہ اس وقت ہے، اور باقی یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زیادہ نکاح فرمائے اس کی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ باہر کی شریعت کو محفوظ کرنے والے مرد ہیں، لیکن اندر کی شریعت کو، جو گھریلو مسئلہ ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک عورت ناکافی ہے۔ جب باہر کے میدان میں شریعت کو محفوظ کرنے والے ہزاروں صحابہ، تو اندر کی شریعت کو محفوظ کرنے والے، ظاہر سی بات ہے کہ کچھ زیادہ ہی عورتیں چاہیے۔ حضرت عمر کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا کہ غسل کب فرض ہوتا ہے۔ ایک ایسا مسئلہ کہ حضرات مہاجرین اور انصار کا اختلاف ہو گیا کہ غسل کب فرض ہوتا ہے مرد پر اور عورت پر۔ حضرت عمر نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ مہاجرین کے سامنے رکھا، انصار کے سامنے، دونوں کا اختلاف ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ لاؤ ازواج مطہرات سے پوچھو، وہ زیادہ جانتی ہے اس مسئلے کو کہ اللہ کے نبی غسل کب فرماتے تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے مسئلہ معلوم کیا اور کہا کہ بیٹی شریعت کا مسئلہ ہے، شرم نہ کریں، لیکن پھر بھی باپ سے حجاب تو ہوتا ہی ہے۔ فرمایا ام سلمہ سے پوچھ لو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسئلہ معلوم کیا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف صاف مسئلہ بتا دیا کہ اللہ کے حبیب اس موقع پر غسل کرتے تھے۔ یہ جو مسائل ہیں، یہ اندرونی شریعت کی حفاظت، راتوں کے اللہ کے نبی کے اعمال، آقا کی راتوں کی عبادتیں، آپ کے استنجا کے مسائل، اور اس کے علاوہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات، ان سارے مسائل کو کون ضبط کرتا؟ ایک عورت کا مسئلہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی شریعت کو محفوظ کر لے۔ اس لیے اللہ کے حبیب کو اجازت دی گئی زیادہ نکاح کی۔ پھر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان عورتوں کے واسطے سے بہت سارے قبیلوں سے تعلق قائم ہوں گے، اور جب تعلق قائم ہوں گے تو وہاں تک دین کا پہنچانا آسان ہوگا۔ اس قبیلے میں جب رشتہ داری قائم ہوگی تو عمومی طور پر داماد کا لحاظ ہوتا ہے، اس دامادی رشتے سے دین کا پہنچانا آسان ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے اس لیے بھی زیادہ نکاح کی اجازت آپ کو دی گئی، اور بہت ساری حکمتیں حضرات علماء نے لکھی ہیں زیادہ نکاح کی۔ البتہ امتی کو 4 کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ایک تو مرد کی اپنی قوت، اور اس قوت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کبھی ایک عورت ناکافی ہو، تو شریعت مطہرہ نے 2، 3 اور 4 تک کی اجازت دی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ آنکھوں کے زنا سے بچ جاوے، ذہنی زنا سے بچ جاوے، یہ بھی بہت بڑے مسائل ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت دیکھیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی پرائی عورت نے اگر پانی استعمال کیا ہو، پرائی عورت،
وضو کیا، غسل کیا، جس طرح بھی اس نے پانی استعمال کیا، وہ پانی بچ گیا، اس میں پانی پاک ہے، الا کہ کوئی ناپاکی گری ہو تو اور مسئلہ، اور اگر کوئی ناپاکی نہیں گری تو وہ پانی پاک ہے، اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر اور پانی موجود ہے تو پھر پرائی عورت کا بچا ہوا پانی احتیاطاً استعمال نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا احتیاطاً، اگر کر لیا تو وضو ہو گیا، غسل ہو گیا، بشرطے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز گری نہ ہو، لیکن فرمایا کہ احتیاط یہ ہے کہ اور پانی موجود ہو تو پرائی عورت کا بچا ہوا پانی استعمال نہ کریں۔ آخر نبی نے کیوں منع فرمایا؟ حکمت کیا ہے اس میں؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس پانی کو استعمال کرتے کرتے جو پرائی عورت کا بچا ہوا تھا، اگر میرا ذہن اس کی سوچ میں چلا گیا تو میں ذہنی زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور شریعت مطہرہ اس سے بھی بچانا چاہتی ہے کہ تو جب عبادت کے لیے اب تیار ہو رہا ہے، وضو ایک عبادت ہے، جب تو اس کے لیے تیار ہو رہا ہے تو اس کے درمیان بھی تیرا گناہ، ذہنی زنا، ذہنی سوچ، اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، دماغ بھی زنا کرتا ہے، قلب بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، دماغ اور قلب کا زنا سوچنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کتاب الاستیزان کی روایت ہے، فرمایا جب تم کسی کے مکان میں جاؤ تو اولاً تو اجازت لو، اور اجازت کا طریق یہ ہے کہ پہلے سلام کرو، اگر وہ آپ کو کہیں کہ آئیے تو جائیے، اور اگر وہ نہ کہیں تو برا نہ مانیے، ممکن ہے اس کو کوئی ضرورت ہوگی اس لیے اس نے منع کیا ہوگا، اس کا کوئی کام ہوگا۔ اللہ کے حبیب کو بعض مواقع پر صحابہ نے منع کر دیا اور آقا نے برا نہیں مانا کہ مجھے کیوں نہ کہا۔ کبھی انسان کی اپنی کوئی ضرورت ہوتی اور ہم نہیں سمجھ پاتے، مان لو اس کے گھر میں بیوی اس درجہ اس وقت بیمار ہے اور وہ اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ایسے وقت میں ہم پہنچ گئے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اس کو پریشان کیا۔ ایسے کئی مسائل ہوتے ہیں، تو اگر اجازت دیں تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ دیں تو واپس ہو جاؤ، برا نہ مانو۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مکان پر تشریف لے گئے، دستک دی تو وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد آئے جلدی جلدی، اور پانی ٹپک رہا تھا سر سے۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کو غسل کا تقاضا تھا، میری وجہ سے انہوں نے جلدی کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا شاید تمہیں فرض غسل کا تقاضا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ پھر میں نے جیسے ہی آپ کی آواز سنی جلدی پانی ڈال دیا۔ فرمایا اگر ایسا ہو تو اس طرح اجلت نہ کرو، منع کر دو، اطمینان سے غسل کر لیتے آپ۔ دیکھیے نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ اب جب اجازت مل گئی تو روایت آگے سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تنظروا ہا ہونا وہاں ہونا، اس کے مکان میں ادھر ادھر نظر نہ دوڑاؤ۔ کیوں منع کیا آخر نبی علیہ السلام نے؟ اسی لیے اس گنہگار کا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر موضوع پر قلم اٹھایا گیا، کسی نے آپ کی سیرت پر، کسی نے آپ کی صورت پر، کسی نے آپ کی دعاؤں پر، کسی نے آپ کی عبادتوں پر، مختلف عنوان سے کتابیں لکھی گئی، لیکن ایک پہلو ابھی تشنا ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی کی باتوں کا ہر پہلو ہی مکمل نہیں ہو سکتا ہے، تاہم ایک پہلو وہ ہے کہ جس پر ابھی قلم اٹھا ہی نہیں ہو سمجھیے، اور وہ پہلو ہے نفسیاتی مسائل، سائیکولوجیکلی مسائل۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ماہر نفسیات تھے، وہ سائیکولوجیکلی مسائل سے واقف تھے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا نفسیاتی آدمی
اگر نبی کی کتاب کو پڑھے گا اور نبی کی زندگی کو پڑھے گا تو اس کے لیے نفسیات اور سائیکولوجیکلی مسائل کھلتے چلے جائیں گے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، حضرت عباس اللہ کے حبیب مکۃ المکرمہ میں داخل ہو چکے ہیں اور لوگوں سے خوف کو دور کرنے کے لیے اعلان ہوا کہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے۔ اور فی روایت من دخل فی الحرم، پورے حرم میں جو داخل ہو جائے، بیت اللہ میں جو داخل ہو جائے، ہماری طرف سے اس کو امن۔ چچا عباس تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے حبیب ابو سفیان مکہ کے بڑے آدمی ہیں، ان کو آپ کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی کا کلمہ آپ کہہ دیجیے، چونکہ یہی ایک امیر باقی رہ گئے تھے مکہ کے، باقی تو سب جا چکے تھے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ سب جا چکے تھے۔ کہا یہ مکہ کا سردار ہے اور ان کی طبیعت میں کچھ تعریف کی چاہت ہے، آپ کوئی حوصلہ افزائی کا کلمہ کہہ دیجئے۔ ابن اسیر جزری نے، ابن ہشام نے، سب نے اس کو نقل کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فلہ آمینہ، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جاوے اس کو بھی میری طرف سے امن۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ میرا مکان اور کعبۃ اللہ دونوں برابر ہو گئے، جو اس میں جاوے اس کو بھی امن اور میرے گھر میں آوے اس کو بھی امن، تو میرے مکان کو نبی نے اتنا اونچا مکان دے دیا۔ اسی بات پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نفسیات اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکولوجیکلی مسائل، اور یہ پہلو بہت تشنا ہے۔ ایک عورت نے اس پر قلم اٹھایا، لیکن عورت ہے، کیا لکھے گی اس پر؟ تو فرمایا کسی کے مکان میں جاؤ تو ادھر ادھر نظر نہ دوڑاؤ۔ فرمایا حکمت کیا ہے؟ کیوں آخر آپ منع کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ممکن ہے اس کے مکان میں اس شوکیس پر نظر، اس شوکیس پر نظر، شاید کوئی چیز تمہیں بھا جائے، یا تو چوری کی تمنا ہو جائے یا کم سے کم لالچ پیدا ہو جائے۔ یہ بھی ایک بری چیز ہے۔ اس بری تمنا سے بچانے کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے مکان میں نظر دوڑانے سے منع فرمایا۔ اور اس سے بڑھ کر بات سنیے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے چوری کی تمنا نہ بھی ہو، کم سے کم یہ تمنا ہو کہ میں بھی اس چیز کو اپنے وہاں حاصل کرنے کے لیے کوشش کروں گا۔ حالانکہ اللہ نے ہم کو بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن اس کی چیز کو دیکھ کر اگر دل میں ناشکری پیدا ہو گئی تو اللہ کی ناشکری پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کے باب میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کے دیکھو، اوپر والوں کو دیکھو گے کبھی شکر کی توفیق نہیں ہوگی، اپنے سے نچلے درجے والے کو دیکھو۔ اگر 2 بیت کا مکان ہے، 2 کمروں کا مکان ہے، تو 4 بیت والوں کو 10 بیت والوں کو دیکھو گے تو دل میں ہمیشہ یہی رہے گا کہ اس کا بڑا مکان ہے، میرا کب بنے گا، چھوٹا سا ہے۔ لیکن اگر جھپر پتی میں سونے والوں کو دیکھو گے تو یقیناً ان 2 کمروں پر بھی اللہ کے لیے شکر کے کلمات نکلیں گے۔ بہت عجیب ضابطہ بخاری شریف میں امام بخاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل فرمایا، دنیا کے باب میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، شکر کی توفیق ہوگی۔ ہمارے مثال دینے میں تو ہمارے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کریمہ اور گلستہ اور بوستہ عجیب عجیب مثالوں سے امت کو سمجھاتے ہیں۔ میرا اپنا تجزیہ تو یہ ہے کہ یہ کتابیں اس عمر میں پڑھائی جاتی ہے جبکہ بچے کا ابھی میتر بھی نہیں چلتا، یعنی جب بالغ بھی نہیں ہوا، وہ کیا سمجھے گا تصوف کی ان کتابوں کو؟ یہ کتابیں تو دور حدیث میں پڑھائی جانے کی ہے تاکہ انسان کی زندگی بنے۔ عجیب عجیب مثالیں دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے گلستہ میں، اپنی مثال دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں مصر کی جامع مسجد سے نکلا تو میرے پاؤں میں چپل نہیں تھی، تو
تو میرے دل میں احساس ہوا کہ اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، میں تیرا کام کر رہا ہوں اور میرے پاؤں میں چپل بھی نہیں۔ فرمایا اللہ نے فوراً مجھے نظارہ دکھایا کہ ایک صاحب کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، تو فوراً میرے دل میں شکر کی توفیق ہوئی کہ اللہ چپل نہیں ہے تو کوئی عرض نہیں، پاؤں تو موجود ہیں، وہ تو بغیر پاؤں کے۔ ابھی 3 دن پہلے کا گجرات سماچار دیکھنا، کسی سادھو نے یہاں بیان دیا ہے اور وہ یہی مثال دی ہے، اور کہنے لگا کہ میری آتما یہ کہہ رہی ہے۔ تو وہ ہماری بچی نے مجھے بتایا کہ یہ بات، میں نے کہا اس کی آتما نہیں، یہ تو ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں، یہ تو چرائی ہوئی باتیں ہیں، یہ جتنے جو کچھ بول رہے ہیں وہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ یہ جتنے سادھو سنت جو بیان دیتے ہیں نا، یہ سب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں یا ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں۔ بھلا کفر و شرک کے دلدل پر کبھی ورود ہوا کرتا ہے؟ جہاں کفر اور شرک بھرا ہوا ہو وہاں اللہ کی طرف سے کوئی ورود تھوڑے ہی ہوگا۔ یہ تو ہمارے وہ واردات ہیں جو ہمارے نبی کے قلب پر ہوئے یا ہمارے بزرگوں کے قلب پر ہوئے، اس کو ان لوگوں نے اپنی طرف منسوب کر کے چوری کر کے بیان کر رہے ہیں۔ ان کی خلوتوں میں پہنچ جاؤ، ہمارے نبی کی کتابیں ملے گی، ہمارے بزرگوں کی کتابیں ملے گی۔ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی خلوتوں میں جاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں یا ہمارے بزرگوں کی کتابیں ملے گی، اسی کا مطالعہ کر کے یہ اپنی قوم میں بیان دیتے ہیں۔ افسوس کہ ہم ہی کو ہمارے نبی کی باتوں کی قدر نہیں ہے، ہم ہی کو ہمارے نبی کی باتوں کی عظمت نہیں ہے۔ جب وہ کہتے ہیں تو اس کو بڑی عظمت سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ بات تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو اپنے پیغمبر اور اپنے بزرگوں سے وابستگی نصیب فرمائے اور تعلق اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان لوگوں کو جو 4 نکاح کی اجازت دی، اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان آنکھوں کے زنا سے، دماغ کے زنا سے، غلط سوچ سے بچ جائے، اس لیے 4 نکاح کی اجازت دی، لیکن اس کے لیے شرائط ہے، اور اس میں یہ شرط بیان کی گئی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی 2 بیویوں کے درمیان یا 3 بیویوں کے درمیان اگر دل کی کیفیت کو برابر رکھنا چاہو گے تو یہ تو نہیں کر سکتے ہو، محبت میں برابری نہیں ہو سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت نام ہے میلان قلب کا میلان، قلب کا رجحان، اور قلب کا میلان اس عورت سے جتنی محبت، دوسری بیوی سے بھی اتنی محبت، تیسری بیوی سے بھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس میں اگر برابری کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، اور تمہارے بس میں بھی نہیں ہے، اور اسی لیے اگر محبت میں ایک سے کمی، ایک سے زیادتی ہو گئی تو میں اس پر تمہاری پکڑ بھی نہیں کروں گا۔ جو چیز بس میں ہی نہیں ہے اس پر پکڑ کیسی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو انسان کے بس میں نہیں ہے اس پر پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، حضرت عائشہ سے کتنی محبت ہے، وہ محبت نہیں پائی جا رہی ہے اور بیویوں کے ساتھ، اس لیے کہ دل کیفیت محبت کہتے ہیں، دل کا میلان، اور دل کا میلان یہ ایک طبعی چیز ہے، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ میری 4 اولاد ہیں مثلا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میری ساری اولادوں سے برابر کی محبت کروں، لیکن اس کے باوجود دل زیادہ اسی کی طرف مائل ہوگا جو اطاعت اور فرمانبرداری زیادہ کرتا ہے، یہ قدرتی چیز ہے۔ اب آپ اپنے قلب پر کتنا ہی بوجھ ڈالیں لیکن نہیں ہو سکتا ہے، تو اس پر پکڑ بھی نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ جو تمہارے بس، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا، پہلے تو اللہ نے یہ آیت اتاری تھی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے جتنے ظاہری کام ہیں اس پر بھی پکڑ کروں گا اور اندر کے خیالات پر بھی پکڑ کروں گا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ بہت ڈر گئے
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے خیالات پر بھی پکڑ کرنے کو کہہ رہا ہے، تو خیالات تو آتے ہی رہتے ہیں بھائی، خیالات تو ہر ایک کو آتے ہیں، ولی اللہ کو بھی خیالات تو آتے ہیں، خیالات تو آتے ہیں، قرآن گواہ ہے اس پر، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ زلیخا کا پورا میلان یوسف علیہ السلام کی طرف، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف کا بھی بشری تقاضے سے کچھ کچھ میلان ہو گیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے خیالات، یہ تو دل جو ہے نا وہ ایک ہائی وے روڈ ہے، اور ہائی وے روڈ پر اچھی گاڑیاں بھی گزرتی ہے، کھتارے بھی گزرتے ہیں، تو قلب پر اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں۔ اب اگر خیالات پر بھی اللہ پکڑ کرنے لگے تو صحابہ کہنے لگے پھر تو ہم میں سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا، بہت مشکل مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا کہ اشکال نہ کرو، قبول کر لو۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مان لے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مان لو، صحابہ نے کہا ہم نے مان لیا۔ اب اللہ تعریف کر رہا ہے صحابہ کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ یہ صحابہ کتنے پیارے ہیں محبوب تیرے، جو یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان بھی لیا۔ تعریف کر رہا ہے اللہ، اور پھر آگے اب اللہ تعالی حکم کو کم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اچھا چلو خیالات تمہارے بس میں نہیں ہے نا، تو میں اس پر پکڑ بھی نہیں کروں گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری طاقت میں اور اختیار میں جو ہے اسی پر پکڑ کروں گا، اور جو تمہارے اختیار میں نہیں اس پر پکڑ نہیں کروں گا۔ اللہ جزائے خیر دے حضرات صحابہ کو، ان کے صدقے میں خیالات پر معافی ہو گئی۔ اور بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ خیالات بہت آتے ہیں۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خیالات بہت آتے ہیں، فرمایا آنے دو لاؤ مت۔ بہت پیارا جواب دیا، آنے دو، وہ خود آتے رہتے ہیں، آنے دو، لاؤ مت، تم خود نہ سوچو۔ لانے پر اللہ پکڑ کرے گا، آنے پر پکڑ نہیں کرے گا، آتے ہیں آنے دو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو 4 عورتوں کی اجازت دی، اس میں یہ فرمایا کہ جہاں تک محبت کا تعلق ہے اس میں تو بھائی تو برابری کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بہت محبت تھی، اور خدیجہ جب تک تھی تب تک تو حضرت نے کوئی نکاح ہی نہیں کیا۔ خدیجہ کی موجودگی تک اللہ کے حبیب نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ بڑی حکمتیں ہیں اس میں، اس وقت موقع نہیں ہے اس کو کھولنے کا۔ اور پھر یہ بھی عجیب ہے کہ دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پیدا ہوئے اور در یتیم ہیں، اور ایسے گھرانے میں اللہ کے حبیب کو اللہ نے پیدا فرمایا کہ بھائی بھی نہیں بہن بھی نہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس مضمون کو بہت کھولا ہے۔ اور جس وقت اللہ کا حبیب پیدا ہونے والا ہے صبح، اللہ کے نبی پیدا ہوئے 4:20 پر، علماء نے اس کو بھی نکالا۔ اب آپ کہو کہ 4:20 گھڑیاں کہاں تھی اس وقت؟ جی اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو اپریل کا مہینہ تھا، اور اپریل کی 14 تاریخ تھی، اور اپریل کی 14 تاریخ کو عرب کے اندر صبح میں جو وقت بتایا جاتا ہے صبح صادق کا، وہ 4:20 ہے۔ اس سے نکالا کہ یہ وقت تھا۔ اب اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بھی نکالا گن کر۔ تو ادھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ایام قریب ہیں، اور ادھر دادا عبد المطلب حرم میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری ساری اولادوں کے وہاں اولاد ہیں، لیکن میرا بیٹا عبداللہ جوانی میں چلا گیا اور اس کے گھر پہ کوئی اولاد نہیں، اے اللہ صحیح سالم اولاد دے دے تاکہ میرا بیٹا تو گیا ہے، کم سے کم اس کی نشانی باقی رہے۔ لیکن اس عبد المطلب کو کیا معلوم تھا کہ میں جس کی دعا کر رہا ہوں
وہ ایک ایسا بیٹا آنے والا ہے جس کی پوری دنیا اولاد ہونے والی ہے۔ اسی لیے عجیب مضمون کھولا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے حبیب کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا تو مکہ والوں نے بڑا تانا دیا۔ کیا تانا دیا؟ کہ محمد کی مذکر اولاد مری جا رہی ہے، معلوم ہوتا ہے محمد کا کام بھی ختم، نام بھی ختم۔ بھائی نسب تو چلتا ہے مذکر اولاد سے، میل اولاد سے، نر سے جو ہے نسب چلتا ہے، تو اولاد مری جا رہی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ محمد کا نسب ختم۔ ظاہر سی بات ہے کہ مجھ کو آپ کو کوئی تانا دے تو کیا گزرتا ہے، اللہ کے حبیب کو تانا۔ اور پھر عجیب مسئلہ ہے، میری اولاد کو کوئی چھیڑ دے تو میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کو چھیڑ دے تو اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ جل شانہ نے مستقلاً نبی کو تسلی دینے کے لیے آیت اتاری اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ یہ تسلی کی، یہ اسی تانے کے سلسلے میں آیت اتری ہے، سورت اتری ہے، ہم آپ کو حوض کوثر عطا کریں گے۔ اور کیا نسبت ہے اس میں کہ تسلی کے لیے یہ سورت، کیا مناسبت دونوں میں؟ فرمایا حوض کوثر کا عالم یہ ہے کہ قیامت کے دن اس پر پیالے جو ہوں گے پانی پلانے کے، وہ اباریک، وہ پیالوں کا حال یہ ہوگا کہ جیسے ستارے ہیں نا، اتنی مقدار میں پیالے ہوں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ستاروں کی مقدار میں، اور اتنے پیالے اس لیے ہوں گے کہ پانی پینے والے بہت ہوں گے، اور جتنوں کو نبی پانی پلانے والے ہیں وہ سب نبی کی روحانی اولاد ہے۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ وہیں پر خبر واحد کی ایک آیت ہے قرآن کی، وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، اور آپ امت کے والد ہیں روحانی۔ تو مناسبت یہ ہو گئی کہ میرے محبوب ایک بیٹے کے مرنے پر غم نہ کر، ان کے تانوں کی وجہ سے میں تجھے اتنی اولاد دینے والا ہوں، اتنی اولاد دینے والا ہوں کہ جیسے حوض کوثر پر ستاروں کے برابر پیالوں کی ضرورت پڑے گی پانی پلانے کے لیے، تو اب تو تصور کر لے کہ تیری روحانی اولاد کتنی ہوگی۔ یہ ہے تسلی کے کلمات جس کے لیے سورہ کوثر کا نزول ہوا، انا اعطیناک الکوثر۔ لیکن کسی چیز کو پانے کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا فصل لربک، ہاں نمازوں کی پابندی کرے۔ ونہر، یہاں جانور کی قربانی مراد نہیں ہے، مطلق قربانی مراد ہے، اس لیے کہ یہ تو مکہ میں اتری تھی، جانور کی قربانی مکے میں کہاں تھی؟ جانور کی قربانی تو مدینے میں آئی۔ ونہر کا معنی ہے مطلقاً قربانی، جان کی قربانی، نفس کی قربانی، مال کی قربانی، اس کے ضمن میں جانور کی قربانی بھی آ جاتی ہے۔ تو قلب جو ہے میلان، اس کو محبت کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جب تک خدیجۃ الکبریٰ تھی اللہ کے حبیب نے کوئی دوسرا نکاح ہی نہیں کیا، اس کے بعد سارے نکاح آپ کے ہوئے، لیکن ان تمام عورتوں میں حضرت عائشہ سے بڑی محبت تھی۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں دو پارٹی تھی، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی تھی اور ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی تھی۔ شوقنوں کے مسائل ہوا کرتے ہیں، تو حضرت زینب، حضرت ام سلمہ وغیرہ ایک طرف تھے۔ ان لوگوں نے یوں کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے یہ کہنا چاہیے کہ سارے مکہ والے، سارے مدینے والے اور جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جب آپ عائشہ کے وہاں ہوتے ہیں تبھی ہدیہ بھیجتے ہیں، تو جب آپ ہمارے گھر پر ہو تو بھی ہدیہ آنا چاہیے، یہ نبی علیہ السلام سے کہنا چاہیے۔ لیکن کہیں کون؟ تو بیٹی فاطمہ کو بھیجا۔ حضرت فاطمہ کو ابا جی نے یہ کہہ کر چپ کر دیا کہ بیٹی تمہارا باپ جس کو چاہتا ہے اس کو تم نہیں چاہتی، خاموش ہو گئی۔ ام سلمہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کوئی بات نہیں بن پائی۔ حضرت زینب گئے، حضرت زینب بہت تیز زبان تھی، اور پھر حضرت زینب تب گئے جب حضرت عائشہ کے مکان ہی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور عائشہ ہی کے باب میں مقابلہ ہے، اور عائشہ ہی کے مقابلے میں حضرت زینب کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب یہ سارے لوگ حضرت عائشہ ہی کے وہاں بھیجتے ہیں ہدیے، جب آپ ہمارے وہاں ہوتے ہیں تو کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ اعلان کیجئے کہ ہمارے وہاں بھی آنا چاہیے۔
اللہ کے حبیب کبھی زینب کو دیکھتے، کبھی عائشہ کو دیکھتے، کبھی زینب کو دیکھتے، کبھی عائشہ کو، کہ یہ کوئی جواب دیتی ہے یا نہیں دیتی، اس لیے کہ آپ کے لیے تو دونوں بیویاں تھیں۔ تو اب حضرت عائشہ نے زبان کھولی بہت دیر کے بعد۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ وحی بھی میرے ہی گھر پر اتارتا ہے، تمہارے گھر پہ نہیں اتارتا، جاؤ اسے بھی کہہ دو کہ تمہارے گھر پر وحی آیا کرے۔ اور وحی کا نزول عمومی طور پر حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام ہنس پڑے اور فرمایا صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے، یعنی بہت دیر کے بعد جواب دیا، لیکن ایسا جواب کہ جس میں خاموش کر دیا۔ تو صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے۔ قلبی میلان محبت کا حضرت عائشہ کی طرف زیادہ تھا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، تم چاہتے ہو پھر بھی محبت میں تم برابری نہیں کر سکتے۔ لیکن آگے فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے، اس میں تو تم انصاف کرو، اس میں ایک طرف کو نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیوی کو معلق کر دو، کچھ نہ دو، ایسا نہ کرو۔ تمہارے اختیار میں کیا ہے؟ دونوں کا خرچہ، دونوں کی کفالت، دونوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس میں تو انصاف کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جس نے دو نکاح کیے اور دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، فرمایا قیامت میں ایک طرف جھکا ہوا ایک طرف اٹھا ہوا آئے گا، اور مجمع کے سامنے فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا تھا، یہ اس کی رسوائی ہوگی۔ تو جو اختیار میں ہے وہ تو یقیناً کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ حضرت کا معمول گرامی یہ تھا کہ ایک ہی طرح کے چپل خریدتے تھے، ایک ہی ڈیزائن کے، اس کے باوجود حضرت کا معمول یہ تھا کہ وزن کرتے تھے چپل کا۔ ڈیزائن ایک ہے، کمپنی ایک ہے، پھر بھی حضرت وزن کرتے تھے، اور اگر وزن تھوڑا سا بڑھ گیا تو کہتے تھے دوسری جوڑی لاؤ جو اسی وزن کی ہو۔ جب تربوز لیتے تھے حضرت تو یہ نہیں کہ 2 خرید کر دونوں کو ایک ایک دے دیا، فرمایا اگر دونوں کو علیحدہ ایک ایک دے دوں تو ممکن ہے ایک میٹھا نکلے اور ایک میٹھا نہ نکلے، تو میرے اختیار میں ہے، میں کیوں ایسا نہ کروں کہ دونوں کو برابر ملے۔ حضرت ایک ہی کو خرید کر 2 ٹکڑے کرتے تھے کہ اگر ادھر میٹھا گیا تو ادھر بھی میٹھا، اور اگر ادھر میٹھا نہیں ہے تو ادھر بھی نہیں۔ اور یہ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے دعا، فرمایا اے اللہ جو میرے بس میں نہیں ہے، جو میرے بس میں ہے اس میں تو میں برابری کر رہا ہوں، لیکن جو میرے بس میں نہیں ہے محبت کا مسئلہ، اے اللہ اس پر تو میری پکڑ نہ کرنا۔ تو جتنا اپنے بس میں ہو، مثلا کپڑوں کا مسئلہ، کفالت کا مسئلہ، ضرورت کا مسئلہ، رکھنے کا مسئلہ، نظام کا مسئلہ، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے انصاف، تو قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے اگر تم سے انصاف نہیں ہو سکتا ہے فواحدتن، تو ایک بیوی پر اکتفا کرو، ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزارو، تاکہ قیامت کے دن ظلم کرنے کی وجہ سے تم پکڑے نہ جاؤ۔ ایک ہی کے ساتھ زندگی گزار لو پھر۔ اللہ تقسطوا، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو فواحدہ، تو اس صورت میں ایک پر گزارا کر لو۔ تو قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے باب میں تو تم جو تمہارے بس میں نہیں ہے تم برابری نہیں کر سکتے، لیکن جو تمہارے بس میں ہے اس میں تمہیں اپنے اختیار کے معاملات میں انصاف کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعرج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعرج فاستوصوا بالنساء متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے باب میں خیر خواہی کی وصیت فرمائی، عورتوں کے ساتھ اچھے معاملات کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ خیر خواہی کے معاملات کرو۔ آگے عجیب عورت کی فطرت بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام، عورت کی فطرت بیان کر، فطرت اس کو کہتے ہیں
کہ اگر آپ اس کو بدلنا چاہو تو نہ بدل سکو. پیدائشی خصلت، جو پیدائشی بات ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو بدلنا چاہیں تو نہیں بدل سکتے ہیں. فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت پیدا کی گئی ہے پسلی سے. یا تو حقیقت مراد ہے، جیسا کہ بعض محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی کا تھوڑا سا حصہ لیا اور عورت کی خمیر میں ملایا گیا. یا پھر ایک مثال ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں کہ جیسے پسلی تیری ہوتی ہے اسی طرح عورت میں بھی تیرا پن ہے. تو یا تو حقیقت ہے یا ایک مثال ہے. آگے فرماتے ہیں پھر پسلی بھی کون سی؟ فرمایا وَإِنَّ عَارَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اوپر کی، اور اوپر کی پسلی ساری پسلیوں میں زیادہ تیری ہے. نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں بہت تیرا پن ہے. اب فرمایا کہ اگر تو چلے گا تو قیمہ ہو، پسلی کو سیدھی کرنے کے لیے، تو پسلی سیدھی نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی ہے. فرمایا عورت کو اگر تو سیدھی کرنے چلے گا کہ تیری ہر بات مان لے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سیدھی ہونے کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، البتہ ٹوٹ جائے گی. پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ ٹوٹنے کا کیا مطلب؟ فرمایا طلاق ہو جائے گی. اور اگر تو نے اس کو اسی حالت میں رکھا وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ عَارَج، برابر تیری رہے گی. البتہ فرمایا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء، عورتوں کے باب میں حضور نے فرمایا خیر خواہی کا معاملہ کرو. عورت کی ایک دوسری فطرت جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمایا اور بخاری اور مسلم نے اسے نقل فرمایا. آقا فرماتے ہیں لو احسنت احداہن الدہر، اگر پوری زندگی تو احسان کرے، پھر ایک مرتبہ اگر تیری طرف سے کوئی مسئلہ پیش آ گیا، منع کر دیا یا مجبوری سے نہ کہنا پڑا، تو فوراً کہے گی ما رأیت خیرا قط، میں نے پوری زندگی میں آپ کی طرف سے خیر دیکھی ہی کہاں ہے. صرف اتنے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ احسان فراموشی کا حال یہ ہوگا کہ یوں کہے گی زندگی میں آپ سے میری تعریف سننے کی میں محتاج ہوں، کبھی آپ نے میری تعریف کی نہیں. اللہ کے نبی نے عورت کی فطرت بیان اس لیے فرمائی کہ عورت کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، مردوں کو یہ بتانا ہے کہ جو اس کی فطرت ہے اس فطرت کو تو تم بدل نہیں سکتے، تمہیں تو اپنا کام وسعت ظرفی کے ساتھ اس سے لینا ہے. اس لیے کہ جہاں پر تم اس کے حقوق کو ادا کر رہے ہو وہیں پر وہ تمہارے سکون اور تسکین کا ذریعہ بھی تو بن رہی ہے. اسی کی بنیاد پر تمہارا گھر آباد ہے، اسی کی بنیاد پر تمہیں سکون مل رہا ہے، اسی کی بنیاد پر برائیوں سے بچ رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر پھول جیسی اولاد مل رہی ہے. فرمایا اس کی فطرت کو دیکھ کر اس کے ساتھ غلط معاملہ نہ کرنا. اصل اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ مردوں کو اتنی عظیم تعلیم دی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو حقیقت حال یہ ہے کہ کبھی آگے روایتیں آ رہی ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو کس طرح حقوق ادا کرے. جیسے اگلی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ ہے، آپ بیان فرماتے ہیں عبداللہ ابن زمعہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے تھے، بہت لمبا خطبہ ہے اور یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے. اور اس میں خطبہ دیتے دیتے اللہ کے نبی نے مختلف باتیں ذکر فرمائی. اس میں خطبے کے درمیان ایک بات آئی وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي يَقْرَهَا. اللہ کے حبیب خطبہ دیتے دیتے مثال لائے. کس کی مثال؟ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی مثال. پھر جس نے اس کو کاٹ دیا تھا، جس نے اس کو مار دیا تھا، اس کا بھی تذکرہ اللہ کے حبیب نے فرمایا. اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذ انبعث اشقاها، اس کو مارنے والا وہ اس قوم کا سخت ترین آدمی تھا جو دل کا بڑا سخت تھا.
انبعث لها رجل عزیز عارم، فرمایا سخت مزاج، بد خو، بد چلن، اس طرح کا آدمی فی راحتی ہی صالح علیہ السلام کی قوم میں تھا، اسی نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار دیا۔ آگے اللہ کے حبیب خطبے میں چونکہ بہت ساری باتیں ذکر فرمائی، بات کرتے کرتے ثم ذکر النساء، عورتوں کا بیان آیا، تو اللہ کے حبیب نے عورتوں کے باب میں مردوں کو ایک عجیب بات بیان، فوعظ فیہن فقال یعمد احدکم فیجلد امرأته جلد العبد فلعلہ یضاجعها من آخر یومہ، فرمایا بے حیا اور بے شرم تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کو ایسے مارتے ہیں جیسے غلام کو مارتے ہو، نوکروں کو مارتے ہو، یجلد العبد جیسے غلام کو مارتے ہیں ویسے بیویوں کو مارتے ہیں، فلعلہ یضاجعها من آخر یومہ، بے حیا اور بے شرم تو صبح کو مار رہا ہے اور شام کو اس کی گود میں لیٹنے والا ہے، اس وقت تیرے دل میں حیا نہیں آئے گی؟ تو کیسا بے غیرت ہے، تو کیسا بے شرم ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس مسئلے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ جس سے تمہیں تسکین مل رہی ہے، جس سے تمہیں سکون مل رہا ہے، اس کے ساتھ تم یہ معاملہ کر رہے ہو۔ پھر آگے اسی درمیان ری خارج ہو گئی مجمع میں کسی سے، تو کچھ صحابہ ہنس پڑے۔ اللہ کے حبیب نے پھر اس پر ارشاد فرمایا، ثم وعظهم فی ضحکہم، ہنسنے کے بعد میں ارشاد فرمایا، من الزرطۃ، یعنی ری کے خروج کی بنیاد پر جو ہنس پڑے تھے اس پر فرمایا، لما یضحک احدکم مما یفعل، کیوں ہنستے ہو اس مسئلے پر جس بیماری میں سارے لوگ مبتلا ہیں؟ یہ اگر کسی ایک کے لیے ہوتا تو عجوبہ ہوتا، جس میں سارے لوگ مبتلا ہیں اس پر ہنسنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے کے اندر بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ بہرحال آج کے اس سبق میں اور بھی روایات ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ اس کو پڑھا جائے گا۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ اچھے معاملات کریں، خیر خواہی کے معاملات کریں، صرف جو ہیں اس کے چند مسائل کی بنیاد پر اس طرح کے روب گانتھنا یا اس کے ساتھ ظلم کے انداز سے پیش آنا اور کبھی ہنستے ہوئے چہرے سے نہ ملنا، جبکہ دوست و احباب سے خوب ہنسی مذاق کی زندگی گزار رہا ہے اور بیوی زندگی بھر اس کی خوشیوں کی محتاج ہے، اس کی ہنسی کی محتاج ہے۔ یہ بہت غلط طریق ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ الیاس بھائی جو الیاس پاپا سے مشہور ہیں، طبیعت ان کی بہت خراب ہے، دعا کی گزارش کی ہے۔ یہ مضمون تو ابھی باقی رہ گیا عورتوں سے متعلق، لیکن میں نے چونکہ ایک دو جگہ وعدہ کر دیا ہے حج کے سلسلے میں کہ میں اگلی منگل اور اس کے بعد والی منگل کو حج ہی سے متعلق کچھ بات کروں گا، اس لیے انشاءاللہ اس مضمون کو اس کے بعد والی منگل کو زندگی رہی، زندہ رہے، موقع رہا تو انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ تو اب اگلی منگل اور اس کے بعد والی منگل کو انشاءاللہ حج کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائے گی، چونکہ حجاج کرام روانہ ہو رہے ہیں تو مسائل فضائل کے قبیل سے کچھ باتیں ہو جائیں۔ اللہ تعالی حاجین کے حج کو قبول فرمائے، اور جتنے بیچارے اپنے دل سے پریشان حال ہیں وہاں جانے کے لیے اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأقثرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا ميتا إلا رحمت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللهم باعد بیننا وبین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وقرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین واجعلنا من التائبین واجعلنا من الهادین ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.